انبیاء کی راہ سے فرار کرنے کی بنیاد کیا چیز ہے؟ سیر و سفر کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اور اللہ انسان کو کس طرح گناہ کی سزا دے گا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاتر کی آخری 3 آیت 43، 44 اور 45 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 43 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ روئے زمین میں سرکشی اور بری تدبیروں کی وجہ سے اور بری تدبیر کی برائی تو بری تدبیر کرنے والے ہی پر پڑتی ہے، تو ہو نہ ہو یہ لوگ بس اگلے ہی لوگوں کے برتاؤ کے منتظر ہیں، تو بہتر تم خدا کے دستور میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے اور خدا کی عادت میں ہرگز کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ اب آئیے سورہ فاتر کی آیت نمبر 43 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: تبدیل یعنی کسی چیز کو دوسری چیز کا بدل بنانا، جیسے غسل کے بدلے تیمم، لیکن تحویل کا معنی ہے کسی جگہ، وقت یا شکل و صورت میں اس طرح تصرف کرنا کسی چیز کو اس کی جگہ نہ لایا جائے۔ اگر ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی اور اس سے کہا کہ اسے کھا لینا، لیکن مریض اسے کھانے کے بجائے پھینک دے اور ڈاکٹر سے کہے کہ میں نے دوا کھا لی اور یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر کو بے وقوف بنا دیا، تو اس مریض نے ڈاکٹر کو بے وقوف نہیں بنایا ہے بلکہ خود کو بے وقوف بنایا ہے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 43 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، انبیاء کی راہ سے بھاگنے کا سرچشمہ یا تو تکبر ہے یا مکاری۔ ہو سکتا ہے تکبر کافروں کی طرف سے ہوتا ہو اور مکاری منافقوں کی طرف سے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکبر ہی متکبروں کی مکاری کا سبب ہو۔ نمبر 2، انسان کی مکاری کا نتیجہ خود اسی کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ تکبر اور مکاری کی سزا اور انجام کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ برائی نہ کرو ورنہ تمہارا برا ہوگا، اور اگر کسی کے لیے کنواں کھودو گے تو تم خود اس میں گر جاؤ گے۔ نمبر 3، اللہ نے سماج میں ایسے اٹل قانون اور سنتیں مقرر کی ہیں جو تمام قوموں اور امتوں میں جاری ہیں، جیسے امتحان اور آزمائش کی سنت، مومنوں کی مدد سنت، اور مکاروں اور مستکبروں کو سزا دینے کی سنت۔ جی ہاں، سماج کی خوشحالی یا بدحالی، عزت یا ذلت اللہ کی سنتوں کی پیروی یا انہیں ترک کرنے میں ہی ہے۔ نمبر 4، تاریخ کا ایک نظام اور اٹل قانون ہے۔ تاریخ کے ایک حصے کو دیکھ کر تاریخ کے دوسرے حصے کے قانون کو جانا جا سکتا ہے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اب آئیے سورہ فاتر کی آیت نمبر 44 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔
تو کیا ان لوگوں نے روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے اور ان سے زور و قوت میں بھی کہیں بڑھ چڑھ کے تھے، پھر ان کا نافرمانی کی وجہ سے کیسا خراب انجام ہوا۔ اور خدا ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز عاجز کر سکے، نہ اتنے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہ بڑا خبردار اور بڑی قابو قدرت والا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے ایک نقطے کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ نقطہ، پچھلی آیت کے تسلسل میں یہ آیت اس چیز کو بیان کر رہی ہے جس سے تاریخ میں اللہ کی سنتوں کو جانا جائے اور یہ بھی جانا جائے کہ مستکبروں کا انجام کیا ہے۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 44 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، اسلام ایسے سیر و سفر کا طرفدار ہے جو تجربہ حاصل کرنے کے لیے ہو۔ نمبر 2، سیر و سفر ایک مقصد کے تحت ہونا چاہیے۔ نمبر 3، گزشتہ لوگوں کی تاریخ سماج پر حاکم سنتوں کو پہچاننے کا منبع ہے۔ ماضی مستقبل کے لیے راستے کے چراغ کی مانند ہے۔ نمبر 4، ثقافتوں اور تہذیبوں کی یادگار چیزوں کا دورہ کرنے اور دیکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ نمبر 5، مستکبروں کی جھوٹی چمک دھمک کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ ان کے انجام کو دیکھیں۔ نمبر 6، اپنی قدرت اور طاقت پر غرور نہ کرو کیونکہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ نمبر 7، اللہ کے ارادے اور قدرت پر کوئی چیز غالب نہیں ہے۔ نمبر 8، اللہ مستکبروں کو پہچانتا بھی ہے اور ان کو سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 45 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر کہیں خدا لوگوں کی کرتوتوں کی گرفت کرتا تو جیسی ان کی کرنی ہے روئے زمین پر کسی جانور کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ تو ایک مقررہ میعاد تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ جو کرنا ہو کر لو، پھر جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو خدا یقینی اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اب آئیے اس آیت میں موجود ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ، امام سجاد علیہ السلام اپنی مناجات میں کہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 16، اے اللہ میرے پہلے گناہ کی سزا ہی جہنم تھی، مگر میں جتنے دن زندہ ہوں وہ تیرے لطف کی وجہ سے ہے کہ تو نے مجھے مہلت دی تاکہ شاید میں توبہ کر لوں۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آخری آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، گر حکم شود کی مست گیرند در شہر ہر آن کی ہست گیرند۔ اگر حکم دیا جائے کہ جو لوگ مست ہیں انہیں گرفتار کر لیا جائے تو شہر میں جو بھی ہے ہر ایک کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، سزا ایسے گناہ کے لیے دی جائے گی جو علم کے ساتھ اور جان بوجھ کر کیا جائے۔ نمبر 3، لوگوں کی سزا کو دنیا کے بجائے قیامت تک موکول کر دینے کی وجہ یہ ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کی نسل باقی رہے۔ اگر گناہ کی وجہ سے لوگ ہلاک ہونے لگیں تو دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا اور نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 4، اللہ صبر کرنے والا، معاف کرنے والا اور مہلت دینے والا ہے اور لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ نمبر 5، موت و حیات، فرصت اور مہلت
اللہ کے ارادے اور حساب و کتاب اور نظم کے ساتھ ہے۔ نمبر 6، انسان کی زندگی کی مدت پہلے سے ہی معین ہے۔ نمبر 7، گناہگار بندوں کو مہلت دینا اور قیامت تک ان کی سزا میں تاخیر کرنا اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 8، اللہ کا اپنے گناہگار بندوں کو مہلت دینا ایک عالمانہ کام ہے۔ بے عبادہ بصیرا، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گناہ کے سالوں بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی۔ اگر اللہ ان سب کو فوراً عذاب میں مبتلا کر دیتا اور سزا دیتا تو یہ سب جہنمی ہو جاتے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ انبیاء کی راہ سے فرار کرنے کی بنیاد یا تو تکبر ہے یا مکاری، اور اسلام ایسے سفر کا طرفدار ہے جو تجربہ حاصل کرنے کے لیے ہو۔ سزا ایسے گناہ کی دی جائے گی جو علم کے ساتھ اور جان بوجھ کر ہو۔ تو سورہ فاتر کی تفسیر کا یہاں اختتام ہوا۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔